بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جاری مذاکرات کا رزلٹ کیا نکلے گا، یہ انتہائی اہم سوال ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. پہلے جو سیشن ہوا تھا اس میں تحریک انصاف کے 3 رہنما شریک ہوئے تھے، اور یہ تینوں رہنما جو ہے جو باقی علی مین گنڈا پور اور باقی جو لوگ تھے وہ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے. حکومت کی طرف سے لچک کا مظاہرہ کیا گیا اور جو کمیٹی قائم کی گئی اسپیکر کی سفارش پر، اس کا اجلاس تو پہلا ہو گیا، لیکن اب ٹی او آرز طے کیے جا رہے ہیں کہ کن ٹی او آرز پہ اس مذاکراتی کمیٹی نے کام کرنا ہے، کیا کیا ڈیمانڈ جو ہیں وہ تحریک انصاف لے کے آ سکتی ہے، اور کیا ڈیمانڈ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ اس کو منظور کر سکتی ہے. جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان ان مذاکرات کے نتیجہ میں جیل سے باہر آ جائیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے امریکی پریزیڈنٹ جب چارج سنبھالیں گے 20 جنوری کو، تو اس کے بعد بھی لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی مشکلات میں کمی آ جائے اور وہ جیل سے باہر آ جائیں. ٹرمپ انتظامیہ کے لوگ جو ہے وہ مسلسل ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ مسلسل بات کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو رہا کیا جائے. لیکن کیا پاکستان یہ دباؤ جو ہے وہ قبول کرے گا، یا اس دباؤ کی جو ہے وہ دباؤ میں آ کے شاید کوئی ریلیف مل جائے؟ تو ہماری جو بات ہوئی مختلف ذرائع کے ساتھ، تو حکومتی ذرائع کا یہ کہنا ہے اور لیگل ایکسپرٹ کا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی ملک کسی بھی ملک کو جو ہے وہ پریشرائز نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے قوانین کے مطابق جو کورٹس چل رہی ہیں ان سے سزا یافتہ شخص کو رہا کر دے یا اسے جیل سے باہر لایا جائے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنوری کا مہینہ جسے بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ 2 جنوری کو پھر دوبارہ مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہے، اور اس کے بعد 6 جنوری کو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے خلاف جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس کا فیصلہ سنایا جانا ہے. پھر 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالنا ہے. تو اس کے بعد کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے باقاعدہ طور پر امریکہ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان سے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور کیا پاکستان امریکہ کے اس ڈیمانڈ پر عمران خان کو رہا کرے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ ایک طرف تو پاکستانی جو کورٹس ہیں ان میں یہ کیس چل رہے ہیں، جو کہ پہلے یہاں پہ کئی سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف چلے کیس، پریزیڈنٹ اسد زرداری کے خلاف بھی کیس چلے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خلاف بھی کیس چلے، اور کئی ایسے لیڈرز ہیں جن کے خلاف پاکستانی عدالتوں میں کیس چلے، لیکن پاکستان سے باہر سے کسی بھی ملک نے انٹروین نہیں کیا، اور نہ ہی جو ہے یہ ڈیمانڈ سامنے آئی کہ فلاں شخص کو رہا کیا جائے یا فلاں شخص کے خلاف یہ کیس واپس لیا جائے. یہ پہلا کیس ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے اگر یہ ڈیمانڈ آتی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے یا عمران خان کے خلاف کیس ختم کیے جائیں، تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہوگا کہ کوئی ملک یا امریکہ جو ہے پاکستان سے ایسی ڈیمانڈ کر رہا ہے. کیونکہ جس طرح کیپٹل ہلز کے جو لوگ ملوث تھے جن فسادات میں، انہیں بھی امریکہ نے اپنے قوانین کے مطابق سزا دی. یو کے میں جو فسادات ہوئے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو ورگلایا گیا اور لوگوں کو جو ہے فسادات اور لوٹ مار ہوئی، اس میں بھی دن رات کورٹس نے کام کیا برطانیہ کے اندر، اور برطانیہ میں اپنے قوانین کے مطابق انہیں سزا دی گئی. اب سانیہ 9 مئی ہو، سانیہ 9 مئی کے بعد 26 نومبر کا واقعہ ہو، 24 نومبر کا واقعہ ہو، یا کوئی بھی واقعہ ہو، کوئی بھی جو پروٹیسٹ ہوتا ہے اس کے خلاف یا جو بھی کوئی قانون کے خلاف ورزی ہوتی ہے، جلاؤ گھراؤ ہوتا ہے، تو پاکستانی قوانین کے مطابق جو ہے انہیں مقدمات درج ہوتے ہیں، اور پاکستانی قوانین کے مطابق ہی عدالتیں انہیں سزا دیتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملٹری کورٹ سے جو 25 لوگوں کو سزائیں ہوئیں، کیا ملٹری کورٹس کو یہ رائٹ حاصل نہیں تھا کہ ان کو سزا سناتی؟ کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ملٹری ایکٹ کے تحت ہی ملٹری کورٹ جو ہے وہ تشکیل دی گئی تھیں، بنائی گئی تھیں، اور اب صرف انہی لوگوں کا کیس جو ہے ملٹری کورٹ میں چلا جنہوں نے ڈائریکٹ فوجی تنصیبات پر حملے کیے، جنہوں نے ڈائریکٹ فوجی تنصیبات پر جلاؤ گھراؤ کیا، اور جلاؤ گھراؤ کے بعد جو ہے یہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہوئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان حالات میں جب کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ایک طرف ٹی او آر طے ہو رہے ہیں، دوسری طرف 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے، تیسری طرف ملٹری کورٹس میں جو باقی
لوگوں کی سزائیں ہیں وہ بھی اناؤنس ہونے والی ہیں، تو کیا یہ ڈیمانڈ، کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے؟ کیونکہ تحریک انصاف کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ واپس کی جائے، دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو فوری رہا کیا جائے، باقی اسیران کی بات کرتے ہیں لیکن باقی اسیران کے نام نہیں لیے جاتے، جیسے کہ جو ثانیہ 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں ہوئیں، وہ 1.5 سال میں کسی تحریک انصاف کی طرف سے، کسی لیڈر کی طرف سے انہیں کوئی لیگل ایڈ فراہم نہیں کی گئی۔ اس طرح جو باقی اسیران کی بات کی جاتی ہے تو چاہے وہ 26 نومبر کے ہوں، چاہے وہ ثانیہ 9 مئی کے ہوں، یا چاہے باقی کسی کیس میں ملوث ہوں، تو کہیں کسی کا نام نہیں لیا جاتا، نام لیا جاتا ہے صرف اور صرف تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کا۔ تو کیا حکومت جو ہے ان ڈیمانڈز پر، ان مذاکرات کے رزلٹ میں عمران خان کو رہا کر دے گی؟ کیونکہ یہ پاسیبل ہی نہیں ہے کہ ڈائلاگ ہوں اور کوئی شخص جسے سزا ہوگی ہو وہ جیل سے باہر آ جائے۔ دوسری ڈیمانڈ، تیسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ 26 نومبر اور ثانیہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب 2014 میں تحریک انصاف کا دھرنا چل رہا تھا تو یہی دسمبر تھا، یہی دسمبر میں، نومبر میں جو ہے تحریک انصاف سے مذاکرات شروع کیے گئے تھے۔ مذاکرات کے رزلٹ میں 3 ماہ مذاکرات ہوئے اور پھر ایک کمیشن بنا تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس کمیشن نے جب یہ 4 حلقوں کی بات ہو رہی تھی کہ 4 حلقے کھول دیے جائیں تو وہ 4 حلقے کھل بھی گئے، لیکن جب رزلٹ آیا، جب رپورٹ آئی تو تحریک انصاف نے وہ رپورٹ مسترد کر دی تھی۔ لیکن اب یہ جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جوڈیشل کمیشن کی، تو کیا اگر جوڈیشل کمیشن تشکیل پاتا ہے اور وہ کام کرتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ تحریک انصاف یہ جو مذاکرات ہیں یا یہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے وہ قبول کرے گی؟ کیونکہ تحریک انصاف کی کمیٹی کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے بات کر کے اپنا کوئی فیصلہ کر سکے۔ اسی لیے مذاکراتی کمیٹی نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان سے مسلسل ملاقات کروائی جائے، اور پہلی ملاقات ہو بھی گئی ہے۔ پہلے سیشن کے بعد تحریک انصاف کی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی اور پھر کوئی وہاں سے گائیڈنس لے کے دوبارہ واپس آئے۔ اب 2 جنوری کو جو ہے وہ ایک بار پھر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، ایک بار پھر بیٹھک ہونے جا رہی ہے، تو کیا پھر تحریک انصاف کی کمیٹی عمران خان کو ملنے جائے گی اور وہاں پہ جو ہے بات کر کے پھر معاملہ حل کرنے کی کوشش کرے گی؟ کیونکہ جو بھی کمیٹی بیٹھتی ہے اسے امپاور کیا جاتا ہے، اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کمیٹی بیٹھ کے اپنا کوئی فیصلہ کر سکے، لیکن اس مذاکراتی کمیٹی کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ان کی ملاقات مسلسل عمران خان سے ہوتی رہے اور وہاں سے جو معاملہ آئے، وہاں سے جو گائیڈنس آئے، وہاں سے جو آرڈر آئے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ تو ایسے اس صورت میں جیسے کہ پہلے محمود خان اچکزئی کے ساتھ مذاکرات کی بات ہوئی اور وہ بھی ناکام ہو گئی، اور اب یہ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ یہ مذاکراتی کمیٹی کس حد تک با اختیار ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ انتظامیہ کی ڈیمانڈ پر پاکستان یہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو رہا کر پائے گا، ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری ہو پائیں گی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔